بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل افعال المدح والذم ما وضع لانشاء مدح او ذم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ افعال کی بات چل رہی ہے، آخری فصل۔ اس فصل میں افعال مدح اور افعال ذم کا بیان ہے۔ کیا افعال کی افعال اور اس میں یہ آخری فصل ہے۔ آخری فصل ہے، اس میں افعال مدح اور ذم کا بیان ہے۔ تعریف: افعال مدح وہ فعل ہیں جو وضع کیے گئے ہیں انشاء مدح کے لیے، اور افعال ذم وہ فعل ہیں جو وضع کیے گئے ہیں انشاء ذم کے لیے۔ جی، افعال مدح وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں انشاء مدح، وہ ہیں دو کوئی نہیں، جمع خیر۔ جی، اور افعال ذم وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں انشاء ذم کے لیے۔ تو خبر اور انشاء کوشش کرو نا ہولی ہولی تانوں ایک گل سمجھ آ جائے بھی خبر ہوندی بھی جڑی کوئی قید کری دی ہے ماضی دی یا اگلی کوئی دینی خبر، تے انشاء بھی جڑی ہون بھی اندروں گل بھی جڑا نا بھی کرنی تے سچا یا جھوٹا خبر ہوتے مخاطب نوا متکلم نوا کھیدا، انشاء ہوتے سچا یا جھوٹا نہیں آکھیدا۔ اس اندے اتنے ہور مذہب یار تم چھوٹی جی گل ویکھ کے تجب کر لگ پینا کو بڑا کو بندہ شاید پہ گل کردا تم بالکل اس قسم دی گلاں ہوندیاں نے۔ جی سمجھا نا بھی کوئی بندہ سونا ویکھ کے تعریف بھی کرے، بڑے کوڑے جے بندے دی تعریف تو کر دیتی ہے، یہو جی گرفت ہوندی کہندے ہوتے انشاء ہوتے۔ او یار کم آکھنا سی کسے بندے نوں آکھنا سی کہ جھوٹ جے بندے نوں کم کہہ دیتے، اس تے نہیں ہوندا بھی خبر جو دی ہے یہ جھوٹ ہے، اندے اتنے ہور قسم دی گرفت ہوندی ہے۔ سمجھے پہ ہو نا؟ یار تو کہڑے کام کو منع کیتا خدا دے بندے انہاں کاماں کو دینا منع کر دینا تو حکم دے دے جی جی اے جی جی۔ چلو جی فصل، یعنی اے نہیں انشاء پر گرفت نہیں ہے لیکن انشاء دی گرفت اور طرح دی ہے۔ فصل چلو جی، افعال مدح اور ذم ما وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں مدح یا ذم کی انشاء کے لیے۔ جی، افعال مدح اور ذم وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں مدح یا ذم کی انشاء کے لیے۔ اس قول سے ما وضع جو وضع کیے گئے، اس قول سے مثلاً کارما زید شریف ہے زید، شارف عمر شریف ہے عمر، قانا بکر کنوت کی بکر نے، آورا خالد قانا خالد، مدح تو زیدن مدح کی میں نے زید کی، ذمم تو منافقن مذمت کی میں نے منافق کی۔ ان سب سے اعتراض ہو گیا کہ یہ سارے مدح اور ذم انشاء کے لیے نہیں ہیں، یہ مدح یا ذم کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ یہ ساری خبریں ہیں، یہ ساری خبریں انشاء کے لیے نہیں ہیں، ان سے وہ خبر دے رہا ہے، ان سے وہ خبر دے رہا ہے۔ جی، اما المدح فله فعلان نعم وحبذا، مدح کے لیے دو فعل ہیں، ایک نعمہ اور ایک حبذا۔ کیا کہ جی مدح کے لیے دو فعل ہیں، ایک ہے نعمہ اور دوسرا ہے حبذا۔ تم یا مدح کے لیے دو فعل ہیں، ایک ہے نعمہ اور حبذا، دوسرا ہے اور دوسرا ہے حبذا۔ بہر المدح اس کے لیے دو فعل ہیں، ایک ان کا نعمہ اور دوسرا حبذا۔ او تھلے لکھیا آج لین دے وچ۔ جی،
بہرحال مدح پس اس کے لیے دو فعل ہیں، اول ان کا نعمہ اور ثانی ان کا حبذا۔ بہرحال مدح پس اس کے لیے دو فعل ہیں، ایک ان کا نعمہ اور دوسرا حبذا۔ آگے سمجھے؟ اب حبذا تو سجن ہے، وہ زا اس کے ساتھ ہے، تو نعمہ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر آگے آئیں گے ضم، وہ اسی پر قیاس کرنے ہیں جی۔ وفاعلہ اسم معرف باللام نحو نعم الرجل زید ایک او مضاف الی المعرف باللام نحو نعم غلام الرجل زید قد وقد یکون فاعلہ صبر۔ اچھا جی، یہ جو افعال مدح میں سے پہلا ہے نا نعمہ، اس کا استعمال بیان کرتے ہیں، اس کا تو نعمہ جو ہے اس کا فاعل اسم معرف باللام ہوتا ہے، لام آد ذہنی آد خارجی نہیں، کیونکہ مخصوص بالمدح اگلے پاسے ہونا ہے، جی پیچھے تعین ہو جائے تو فائدہ کی ہویا۔ نعمہ کا فاعل جب اس کا فاعل ہوگا تو یہ اس کو کیا دے گا، وہ تو گل واضح ہوگی کہ نعمہ اس کا فاعل کبھی اسم کبھی نہیں متکثر معرف باللام ہوتا ہے، یا اس کا فاعل معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، پھر معرف باللام کی طرف مضاف بغیر واسطے کے یا واسطوں کے ساتھ، زیادہ واسطے بھی ہو سکتے ہیں جی۔ ہاں جی کیا کہ جی مدح میں سے پہلا ہے نعمہ، اس کا استعمال بیان فرماتے ہیں کہ نعمہ کا فاعل اسم معرف باللام ہوگا، ہوتا ہے خود جو فاعل ہے وہ خود معرف باللام بلام آد ذہنی جی، یا وہ مضاف ہوتا ہے معرف باللام کی طرف بلا واسطہ یا واسطوں سے فرق ریا ہو۔ افعال مدح میں سے ہے نعمہ اور پہلا ہے نعمہ، اور اس کا استعمال یہ ہے کہ اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے، یا اس کا جو فاعل ہے وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے بلا واسطہ یا کئی واسطوں سے۔ اے شاباش، مثلا نعم الرجل، کیا نعم الرجل، تو جن دی تعریف کرنی ہے نا انہوں پھر بعد وچ ذکر کرنا ہے، بعد وچ تو ان دا نام ہونا ہے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم۔ کی نام ہونا ہے وہ نامیر چ پڑھیا شرح میں تعامل شمہ سارے ہیں جی، مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہونا ہے جی۔ تو نعم الرجل زید نعم فعل مدح، الرجل فاعل معرف باللام، زید مخصوص بالمدح۔ ترکیبیں دیا 3-4 نے پڑھیاں نے اگے بھی کنی واری، مشہور یہ بے نعم الرجل فعل فاعل، جملہ فعلیہ انشائیہ، خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، تو یا نعم الرجل علیحدہ جملہ تے زید مبتدا جس کی خبر مقدر، یا خبر جس کا مبتدا مقدر، ہوا زید یا زید ہوا۔ یاد آیا کہ کوئی نہیں؟ یہ اس کی ترکیب ہے، باقی سارے اس پر قیاس کرنے ہیں۔ تو یا دوسری مثال نعمہ غلام الرجل زید، نعمہ فعل مدح، غلام و فاعل مضاف ہے معرف باللام الرجل کی طرف، پھر مضاف الیہ فاعل تے زید مخصوص بالمدح جی۔ کیا جیسے نعمہ فعل مدح ہے اور الرجل اس کا فاعل ہے معرف باللام، اور زید یہ جملہ زید مخصوص بالمدح ہے۔ اور دوسری مثال نعمہ غلام الرجل زید، نعمہ فعل مدح ہے اور غلام اس کا فاعل ہے جو کہ مضاف ہے معرف باللام کی طرف، الرجل کی طرف، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ چلو جی، اور فاعل نعمہ کا اور فاعل نعمہ کا اچھا پیچھے اور ضمن تے نکا جا حاشیہ رہ گا پڑھ لو پھر اگر چل دے۔ ایک گل بڑی کم دی سمجھے جی، یہ جو
نیما اور حبا زا کے ساتھ مدہ کرنی ہے، نیما اور یا بے سا اور سا کے ساتھ جو مذمت کرنی ہے، اس میں عموم ہے، کسی خاص جیت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، گل پکانی ہے جی۔ اس میں میں کس وجہ تو چنگا تے کس وجہ تو پیڑا، وہ وجہ نال ذکر کوئی نہیں ہوتی جی، انہاں وچ عموم ہوندا ہے مدہ دا تے کس دا، وہ کس وجہ تو ہوئے گا تو پھر وہ وکری عبارت نال ذکر کرنا پوے گا، اے نہیں دلالت کر دے۔ مثلا نعم الرجل، اچھا ہے رجل یعنی زید، کیڑے اعتبار نال ذکر ہے وچ، ایویں اگوں ہونا ہے بے سر رجل و زید، برا ہے رجل یعنی زید، کیڑے اعتبار نال سمجھ آتی بھی کہ نہیں؟ یہ چیزاں اگو قرآن پاک حدیث پاک پڑھن لگے کم دیندیاں نو لالا اے تے بچے تے ہوئی نہ بڑا بلا او کتے اب تو ویکھو، یعنی عامین لا خصوصیات فیہما، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں کہ یہ دونوں مدہ اور ضم میں عامین میں خصوصیت نہیں، اور جیت نہیں بیان ہوندی بھی کیف چنگا ہے تے کس وجہ تو چنگا ہے، کہ ذکر ہے بچ وہ وکری ذکر کرنی پوے گی اگر جے کرنی ہووے تا، یعنی انہاں نال اس شے دا ذکر نہیں ہوندا بھی چنگا کیوں ہے تے پیڑا کس وجہ تو ہے۔ پس بے شک تو جب کہے نعم الرجل زید، پس تحقیق مدح کی تو نے مطلقاً بغیر تعیین، مدح کی جہت کی خصلت کی تعیین کے بغیر، کہ تعیین ہوئی ہے اسی طرح بے سا بھی، اسی طرح ایک گل ذرا یاد رکھنی ہے۔ چلو جی ہوں اگے جی، اور فاعل نعمہ کا اسم معرف باللام، کیڑا لام، اور تھلے لکھے آت ذہنی، یار بولدا کیوں نہیں پیا یار، چنگا بڑا بندہ یار، جیسے نعم الرجل زید یا مضاف ہوگا کون، نعمہ کا فاعل اور کون، معرف باللام کی طرف، اما بغیر واسطہ تو دوجا آئے گا با واسطہ، جیسے نعمہ غلام الرجل زید، شاباشی، نعمہ کا اسم معرف باللام، جیسے نعم الرجل زید، یا مضاف معرف باللام کی طرف، جیسے نعم غلام الرجل زید، اور فاعل نعمہ کا اسم معرف باللام، جیسے نعم الرجل زید، یا معرف باللام کی طرف، جیسے نعم غلام الرجل زید۔ آشیا ویکھو یہ لام ذہنی کیوں بنانا ہے، لام ذہنی یاد ہے کہ اس سے کوئی اشارہ کسی معین کی طرف نہیں ہوتا، مبہم کی طرف ہوتا ہے۔ اور ویکھو لام سے مراد لام ذہنی مراد ہے، اس لیے کہ لام ذہنی کا جو معہود ہے وہ معین نہیں ہے ابتدان، پس بعد اس کے ذکر مخصوص معین کا ہوگا، زید بعد چاہے گا۔ ان دا فائدہ ہے وہ کہ پہلے اجمال پھر تفصیل، یہ بات نفس میں اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، پہلے اجمال کرے نا پھر تفصیل کر دیں تو بات دماغ میں اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا جی چوکھے واسطے ہون، ایک واسطہ نعمہ غلام صاحب الفرس زید، جی گھوڑے والے کا غلام اچھا ہے، کیڑا غلام زید یعنی زید، دو واسطے ہو گئے چوکھے واسطے، نعمہ وجہ فارس غلام الرجل زید، الرجل کے معرف باللام کی طرح مضاف ہو، رجل کے غلام کے کوڑے کا منہ بڑا چنگا ہے، سمجھائیے جی۔ تے کیڑا رجل بھی اگو ذکر کرنا ہے، کیڑا بھائی جڑا کیڑا غلام بھی زید، کیڑے غلام دے گھوڑے دا منہ بڑا سونا ہے، جڑا زید غلام ہے۔ اگے جی وقد يكون فاعله مضمرا ويجب تمييزه بنكرة منصوبة نحو نعم رجلا زید۔ صبر،
تیسری صورت کبھی نیما کا فاعل ضمیر ہوتی ہے. جب نیما کا فاعل ضمیر ہو تو پھر وہ ضمیر بنے گی ممیز. نکرے منصوبہ کے ساتھ اس کی تمجیز واجب ہوتی ہے. عربی ایویں کردے نے تسی ٹھیکے لگدے ہو بھی کیوں کردے نے انہوں نے اپنی بولی جو مرضی کرن کہ تانوں نے کدیا کہ تسی پنجابی ہو مجھ کیوں آندے ہو شاباش جی. تو پھر واجب ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ تمیز جو واقعہ ہوگی مخصوص سے پہلے دے مفرد ہوگی. کیا جی تیسری صورت کبھی کبھی ایک آدھا آ گیا تھوڑا پہلا چوکھا جی کبھی کبھی نیما کا فاعل ضمیر ہوتی ہے اور اس ضمیر وہ ضمیر بن جائے گی ممیز. اس کی نکرہ منصوبہ کے ساتھ تمجیز لانی واجب ہے. سمجھے جے گل تو بعد مخصوص بالمد آوے گا. نیما رجلن زیدن اچھا ہے وہ ازروے مرد ہونے کے. اچھا ہے وہ ازروے مرد ہونے کے. تجسس ہو جا کون ہے وہ زید اینج کر کے گل دماغ چوکھی بہ گئی تھی. ہاں بھی شابہ جی. جیسے نیما رجلن زیدن نیما فعل و ضمیر ممیز رجلن نکرہ منصوبہ تمجیز ممیز تمجیز فاعل فاعل زید مخصوص بالمد. مانا کیا بنا اچھا ہے وہ رجل کے یعنی زید. اور کبھی ہوتا ہے فاعل نیما کا مضمر اور واجب ہے تمجیز فاعل کی نکرہ منصوبہ کے ساتھ جی. جیسے نیما رجلن زیدن جی. کبھی ہوتا ہے فاعل نیما کا مضمر اور واجب ہوتی ہے تمیز فاعل کی ناکرہ منصوبہ کے ساتھ جیسے نیما رجلن زیدن. اور کبھی ہوتا ہے فاعل نعمہ کا مضمر اور واجب ہے تمیز کی فاعل کی نکرہ منصوبہ کے ساتھ جیسے نعمہ رجلن زیدن. سنیں لکھے وقد یکون یہ برائے اختصار برائے کیونکہ ایک ہی نعمر رجل زیدن ان دے وچ الف لام ہے کہ کوئی نہیں. نعمر رجل الف لام ہے کہ کوئی نہیں. اگو زیدن ایک ہی نعم رجلن زیدن عرف کندے تھوڑے نے نعم رجلن دے جی. وہ ضمیر دے وچ کہ وہ تو چولے چ کیڑی باہر کٹ کے ٹنگی ہے جی. تے پڑھنے وچ تے نہیں کیڑے نعم رجلن زیدن تے یہ مختصر ہے اس سے جی. سنیو گل ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کے لکھے ہی نعم رجلن زیدن کبھی اس تمجیز کو باوجود اظہار فاعل کے بھی لاتے ہیں. یہ تو ہے نا کہ بھئی ضمیر فاعل بنے وہ مضمر مستتر تو پھر تمیز لائیں گے نکرہ منصوبہ. کبھی کبھی فاعل ظاہر ہوتا ہے پھر بھی تمیز لے آتے ہیں. دریں ہنگام اس وقت میں تمجیز مذکور برائے تاکید ہوگی نہ کہ برائے رفع ابہام ہوگی کیونکہ تمجیز اصل میں رفع ابہام کے لیے ہوتی ہے. تمجیز کے لیے جب فاعل ظاہر ہو جائے گا تو ابہام تو ختم ہو گیا. اب صرف یہ تاکید کا فائدہ دے گی رفع ابہام کا فائدہ نہیں دے گی. او بلا تھی وے جیسا کہ شاعر کا قول ہے فن مزادو جی زادو ابھی کا زادن ان دے وچ جڑا ہے نا
او جڑا ذات نے او تمجیز پہلے ذات کو جی، اب اس کی صرف وہ تاکید کر رہی ہے، رفع ابہام نہیں، کیونکہ پہلے ذات کی وضاحت ہو گئی ہے جی، کل سمجھیے ایست آنچے مبرد و ابن سراج و فارسی با اجازت دادا و ابن مالک اورا اختیار نمودہ، لیکن سی بین اس کو منع کیا ہے. اگے جی وَبِ او بِمَا أو بما نحو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنعم ما هي أي نعم شيئا هي بَيُسَمَّا. وزاد يسمى المخصوص بالمدح. بس کبھی کبھی نیما کا فاعل ضمیر ہوتی ہے، اس کی تمجیز نکرہ منصوبہ ہوگی، اور کبھی کبھی نیما کا فاعل ضمیر ہوتی ہے، اس کی تمجیز ما ہوگی بمعنی شیئن. جی کبھی کبھی نیما کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہو تو اس کی تمجیز آئے گی نکرہ منصوبہ، اور کبھی کبھی کس کے ساتھ آئے گی؟ ما کے ساتھ آئے گی. قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَنِعِمَّ مَا ہِیَ، فانے نیما ما، نیما ما، نیما نیما فعل و ضمیر فاعل، ما تمجیز بمعنی شیئن، ہے یا مخصوص بالمدح، ہے یا تو گویا معنی ہے نیما شیئن ہے یا اچھا ہے، اچھی ہے وہ، از روئے شے ہونے کے، یعنی ہے یا وہ پیچھے قرآن پاک میں مرجع ہے نا، تو مرجع کی جگہ ضمیر آئی ہوئی ہے، سمجھیے، تو وہ جو مرجع پیچھے ذکر ہو اس کی جگہ کہ یعنی اچھی ہے وہ از روئے شے ہونے کے، یعنی یہ ہاں جی. جیسے مثال ہے فَنِعِمَّ مَا ہِیَ، یعنی اے نعم شیئا ہی، نعم فعل مد ہے، ہوا ضمیر ممیز ہے، اور شیئا اس کی تمیز ہے، اور ہی یہ مخصوص بالمد ہے. اور بے خود راشیت ہے، یعنی واجب ہے تمجیز فاعل مضمر کی لفظ ما کے ساتھ بمعنی شیئن، جو کہ ما محلن منصوب ہوگا بنا بر تمجیز کے. سنیں اور چونکہ ما تو مبنی ہے نا، بنا بر تمجیز، جیسے فَنِعِمَّ مَا ہِیَ، فانے ابو علی اور فرا نے کہا ہے کہ یہ ما موصولہ ہے بمعنی الذی، فاعل نعما کا ہے، اور صلہ اس کا تمام و کمال محذوف ہے. انہاں اور طرح ترکیب کیتی ہے، چرا کے ہے یا یہ مخصوص، اور کیونکہ ہے یا مخصوص بالمدائے، تقریر اس کی یہ ہے، تقدیر اس کی نعم الذی فعلہ ہے یا، اچھا ہے وہ کہ کیا اس نے وہ یہ، یعنی صدقات، صدقات کا ذکر ہے. سی بے اور کسائی نے کہا ہے کہ ما معرفہ تامہ ہے بمعنی الشیء، ہن معنی فَنِعِمَّ مَا ہِیَ کا نعم الشیء ہے یا، پس ما فاعل ہے بمعنی ظلام، اور ہے یا مخصوص بالمدح ہے. اے ترے چار ترکیباں کیتیاں ناویاں فَنِعِمَّ مَا ہِیَ قرآن پاک دے پاک جملے دیاں، سمجھیو. تے جڑی کتاب ہے جو پہلی ہے کہ ما بمعنی شیئن نکرہ، ایشا پاسے جی پچھو منع کر کے، اور کبھی ہوتا ہے فاعل نعما کا ضمیر، اور واجب ہے تمیز اس کی ما کے ساتھ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَنِعِمَّ مَا ہِیَ، یعنی نعم شیئن ہے یا، اچھا ہے وہ از روئے شے ہونے کے، خاص کر کے وہ یعنی وہ صدقات. اچھا جی منع کرو. اور کبھی ہوتا ہے نعمہ کا ضمیر، اور واجب ہے اس کی تمیز ما کے ساتھ. ایک نکرہ منصوبہ نال تے دوجی آئی جے کس کے ساتھ؟ ما کے ساتھ. جی اللہ تبارک و تعالی فَنِعِمَّ مَا ہِیَ،
أي نعم شيئا هي. اور کبھی ہوتا ہے فاعل نعمہ کا ضمیر اور واجب ہے تمییز اس کی ماں کے ساتھ. نعمہ فعل و ضمیر فاعل شیئا ممیز و تمییز ممیز فاعل ہے یا مخصوص بالمدہ. جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فنعما ہی یعنی نعمہ شیئا ہی. تو ترے ترکیباں اتنے لکھی ہیں جی. ایک موصولہ بنایا نے, ایک مان و معرفہ بمانا اشے بنایا جی. اچھا جی مسئلہ جی جیڑا نال زید نو ترویا جی یہ کی ہے؟ وہ آدھے نے جی مخصوص بالمدہ تے ہی سجن ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی یہ جو اس میں مثالوں میں زید آ رہا ہے زید آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے مخصوص بالمد ہے. اور زید نام رکھا گیا ہے مخصوص بالمدہ در امثلہ مذکورہ جو کہ واقع ہے پس فاعل, فاعل کے پیچھے. جی اور زید نام رکھا گیا مخصوص بالمدہ. اور زید نام رکھا گیا ہے مخصوص بالمدہ. آشیت دیکھ کبھی مخصوص بالمدہ کو جب کہ معلوم ہو تو حذف کر دیتے ہیں جوازن. مسئلہ وچ مسئلے کیا کہ جی کبھی کبھی مخصوص جب معلوم مخصوص کا پتہ مخصوص بالمدہ کا کہ وہ کون ہے تو اس کو جوازن. کرتے ہیں. مثال اس کے قرآن پاک میں بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرشناہا فرش بنایا ہم نے اس کا فنعم الماہدون پس اچھا ہے وہ اچھا ہے وہ یعنی ماہد اچھا ہے وہ نہ فاعل ہے نا. پس اچھا ہے ماہدون کون؟ نحنو. کون؟ ہم. اللہ فرماتے ہم اچھا فرش بچھانے والے ہیں جی. فنعم الماہدون نحنو فنعم تو یہ فرش کس نے بچھایا؟ اللہ نے. تو چونکہ پتہ ہے یہ کام اللہ نے کی ہے اس لیے باقی مخصوص بالمدہ کون؟ نحنو اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. تو قرآن پاک میں یہ نہیں کہنا بجائز ذکر کریں نہ کریں. قرآن پاک جو ہے انہوں میں پڑھنا ہے. پڑھسوں تو لتر کیسوں ہاں کیسن بھی تسی نویں گل پہ کرے نہیں ہو جی. اچھا جی اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا پایا بے شک پایا ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر. فَنِعْمَ الْعَبْدُ پس اچھا ہے بندہ. اے ہوا اے وچ کونی ہے ویسے تفسیر واسطے میں فنعم العبد ہوا تو ہوا دا مرجع پیچھے ذکر ہے صابرن کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام دا ذکر آ رہا ہے پیچھے. تو اب چونکہ پتہ ہے یہ کس کا جن کا ذکر آ رہا ہے آگے ان کی گل ہو رہی ہے. پیچھے کہ بندے دی تعریف کری کوئی بندہ کر رہا ہے بندہ با جا کے بڑا جنا ہے یار کون وہ ہجی دی تعریف ہو رہی اور پہ چکو گا نواں جانا ہے جی. تو چونکہ پیچھے حضرت ایوب علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی تھی اگے فرمایا فنعم العبد بڑا چنگا بندہ ہے. کنے فرمایا؟ کنہاں نے؟ ایوب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ بڑا چنگا تھا. نبی بڑے ہی چنگے نے بڑی اچھی شان والے تے سرکار ہمارے بڑی شان والے سبحان اچھی شان والے. سمجھی آ ہوں اگا ٹور نہ ہوں پڑھیے نہ وہ کتھے وہ تو مڈو پاڑے تھوں وہ حبا زا پاڑ اے مرے سیا وحبذا نحو حبذا زید اگے حبا فعل المدح وفاعل ذا والمنصوص بالمدح زید ما یجوز صبر کر. اچھا جی افعال مدح میں سے دوسرا ہے حبذا. کون ہے؟ حبذا جیسے حبذا زید. جی افعال مدح میں سے دوسرا ہے حبذا جیسے حبذا زید. افعال مدح میں سے دوسرا ہے حبذا جیسے حبذا زید. سوال ہے اگر افعال مدح میں سے حبذا ہے تو زید اس کا بن گیا فاعل تے مخصوص بالمدح کیڑے پاسے گیا کہندے نے تسی بھی چلے جاؤ. او حبا کلا فعل مدح ہے زا میں نال ٹر پیندا ہے جی جدے نو لے کے جاؤ تے بھی نال مگر رے کردا رہندا ہے جی. تو حبا کلا کیا ہے؟ فعل مدح یہ کلا ہے. زا اس کا فاعل ہے تے زید مخصوص بالمدح ہے. وہی گل پوری کہ نہیں؟ ہاں بھی شابہ جی. سوال ہے او سائل و کل انج
بھئی جب حبذا پورا فعل مدہ ہے پورا فعل تو زید بن گیا اس کا فاعل، تو وہ مخصوص بالمدہ کدھر گیا؟ کہتے اس طرح نہیں پتر، فعل مدہ کلا حبہ ہے، زا اس کا فاعل ہے، مد ہے ہاں تو اس کا فاعل ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ زا، ہمیشہ۔ ویسے حبہ یا حبو کلا محبت کرنی اولاد مان ہے، فعل مدہ میں جب آتا ہے نا تو ایک کرمالا جدو کرو ٹورے تو زا نال ہی ہوندا ہے جی، کدے وکھرا نہیں ہویا جی۔ چلو جی، اور حبہ اور ثانی حبذا، جیسے حبذا زید، حبہ فعل مدہ ہے، کیا ہے؟ اور فاعل اس کا زا ہے، اور مخصوص بالمدہ زید ہے، ایل واقع بعد حبذا جی۔ اور ثانی حبذا، جیسے حبذا زید، حبہ فعل مد ہے اور فاعل اس کا زا اور مخصوص بالمدہ زید ہے۔ اچھا جو تو دیکھیں نا فائل تے میں نے کیا فرق، چلیے فائل زا برائے غرض ابہام آزمانا اشارت مجرد کردند، پس حبذا ہو گیا بمانا حب الشیء، اور مبرد کے نزدیک اور ابن سراج کے نزدیکی کے ترکیب حبہ کی بازا فعلیت حبہ کو زائل کر دیتی ہے۔ سنیں اگو ساری رزیدی عبارت کا ٹرتو جی، وَيَجُوزُ ويجوز أن يقع قبل مخصوص أو بعده تمييز، نحو حبذا رجلا زيد وحبذا زيد رجلا، او أو حال نحو حبذا راكبا زيد وحبذا زيد راكبا۔ اچھا جی، حبذا کے متعلق ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حبذا کا فاعل تو بن گیا زا، کیا بن گیا؟ یہ تو اس کے ساتھ متصل ہو گیا جی۔ تو دو، ایک تو استعمال یہی ہے کہ حبہ فعل زا فاعل زید مخصوص بالمدہ زید، لیکن کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ مخصوص بالمدہ سے پہلے، حبہ زا کے بعد، مخصوص بالمدہ سے پہلے یا مخصوص بالمدہ کے بعد تمییز لائیں یا حال لائیں، تمییز لائیں، یہ بھی جائز ہے۔ علامہ فرماتے ہیں جو حبذا ہے اس کے متعلق ایک مسئلہ، کلا حبذا، حبذا اس کے متعلق مسئلہ، حبہ فعل زا فاعل زید مخصوص بالمدہ، ایک تو استعمال یہی ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ حبذا کے بعد مخصوص بالمدہ سے پہلے، یعنی فاعل اور مخصوص بالمدہ کے درمیان یا مخصوص بالمدہ کے بعد کیا لائیں؟ تمییز لائیں یا حال لائیں۔ ذوالحال ممیز وضع ہوگا، ذوالحال اور ممیز، اور جب تمیز ہوگی تو ممیز ہونا ہے کہ کوئی نہیں، تو وہ زا ہوگا، زا مخصوص بالمدہ نہیں ہوگا، نہیں سمجھ آ رہی؟ اور ذوالحال ہوگا تو ذوالحال کسی نے بننا ہے کہ نہیں، اس کے بغیر ہی حال ہونی ہے، تو وہ ذوالحال بھی اور ممیز بھی وہ زا بنے گا جو حبہ کا فاعل ہے، مخصوص بالمدہ نہیں بنے گا جی۔ ہن بیان کر کیا کیا جی؟ ایک مسئلہ مصنف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حبذا کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ حبذا کے بعد اور مخصوص مد سے پہلے تمییز لائیں یا مخصوص بالمدہ کے بعد لائیں، مخصوص بالمدہ کے بعد تمییز لائیں، اسی طرح مخصوص بالمدہ سے پہلے یا اس کے بعد حال لائیں، لیکن یہ جو تمییز ہے، یہ جو تمییز ہے، اس کا ممیز کون ہے؟ زا، اور یہ جو حال ہے، اس کا جو ذوالحال ہے وہ زا ہے، زا ہے، تو ترکیب کرتے ہوئے زا کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کو لانے کی دو جگہ، درمیان میں لے آئیں، آخر میں لے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلاً پہلے تمییز حبذا رجلا زید، اچھا ہے وہ عذرو رجل ہونے کے یعنی زید، حبذا زیدن رجلن مانا پھر بھی وہی ہے، اچھا ہے وہ عذرو رجل ہونے کے یعنی زید، خاص کر کے زید مراد زید ہی ہے جی۔ حال کی مثال
اچھا ہے وہ دراں لے کے سوار ہو کون یعنی زید اچھا ہے وہ دراں لے کے سوار ہو یعنی زید جی جیسے جنہ ابہام بدے گا اونی توجہ زیادہ ہوے گی جس ویلے بعد وضاحت آئے گی تو اونی شاید دماغ زیادہ بیٹھے گی جی جیسے حبذا رجلا زید یہ تمیز کی مثال ہے اور مخصوص بالمدہ سے پہلے ہے مدہ سے پہلے اور حبذا کے بعد یہ رجلا جو ہے یہ تمیز ہے اور حبذا اس کا ممیز حبا زا نہیں زا حبا نو چھڑ دے زا ممیز ہے ممیز ہے یہ ممیز تمجیز مل کر فاعل حبذا ہاں اور زید مقصود بالمد ہے اور آگے اور حبذا زید رجلا اس میں بھی وہی ہے زا ممیز راجلن تمجیز ممیز تمجیز فاعل حبا کا حبا کا زید مقصود بالمد ہے حال کی مثال درمیان میں جیسے جیسے حبذا راکبا زید زاز الحال راکبا حال ہے یہ حال مل کر فاعل فاعل حبا کا زید مقصود بالمد ہے شابہ اور حبذا زید راکبا میں بھی یہی ہے اس میں بھی یہی ہے زاز الحال ہے اور راکبا اس کا حال ہے حال الحال مل کر فاعل حبا کا اور زید مقصود بالمد ہے چلو جی اور جائز ہے یہ کہ واقع ہو مخصوص سے پہلے یا مخصوص کے بعد کیا واقعہ ہو تمجیز اگوں ہونے یا حال تے تمیز دی مثال جیسے حبذا رجلا زید اور حبذا زید رجلا یا حال یا حال جیسے حبذا راکبا زید اور حبذا زید راکبا اور جائز ہے یہ کہ واقعہ ہو مخصوص سے پہلے یا اس کے بعد تمییز جیسے حبذا رجلا زید اور حبذا زید رجلا یا حال جیسے حبذا راکبا زید اور حبذا زید راکبا شاباش اے راشے لگا نا کہ یہ سارے دا مشترکہ ہے تینوں پڑھ لا پھر دستا تینوں دو تو اگے جی وَأَمَّا الزَّمُّ فَلَهُ فِعْلَانِ أَيْضًا بِئْسَ وَسَاءَ آگے چلنا نحو بئس الرجل أمر وبئس غلام الرجل أمر وبئس رجلا أمر وساء نحو ساء الرجل زيد وساء غلام الرجل زيد وساء رجلا زيد وساء مثل بئس في سائر الأقسام افعال ضم بھی دو ہیں جس طرح مدہ دو ہیں ایک ہے بیسا دوسرا ہے سا کیا کہ جی افعال ضم بھی دو ہیں افعال مدح کی طرح ایک ہے بیسا اور دوسرا ہے ساء ان کا استعمال وہی ہے جو نیمہ کا ہے ان کا استعمال وہی ہے جو نیمہ کا ہے ان کا فاعل معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا بلا واسطہ یا بالوسائط یا ان کا فاعل ضمیر ہوگا جو ممیز بنے گی نکرہ منصوبہ کے ساتھ تمییز لائیں گے بعد میں مخصوص بالضم ہوگا بعد میں چونکہ مسئلہ پیچھے بیان ہو گیا اس لیے صرف ضمیریں مثالیں بیان کی ہیں اسی پر قیاس کرتے آپ ارشاد فرمائیں کی کہ بے سا اور سا کا استعمال بھی مثلاً کہ فاعل جو ہے وہ معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا دور کریں گے سمجھیو تو دیکھ مثالاں کہ بھئی بے سر رجل عمرن کیا ہے یہ فاعل آخنا معرف باللام ہے یار کیڑا لفظ لام ہے آزین نہیں اے مطلب ہے جی تو ترکیب کیا ہوگی بے سا فعل ضم الرجل فاعل زید مخصوص امر مخصوص بضم مبتدا مؤخر یا علیحدہ ترکیب دو جملے وہی ترکیب بے سا غلام الرجل زید ایک کیڑی مثال ہے مضاف ہے سنیں
بیسا راجولن امرن فاعل بیسا فعل مد فعل زم ہوا ضمیر فاعل ممیز راجولن تمجیز ممیز تمجیز فاعل امر مخصوص کے ضم انجو سا کی مثالیں سا الرجل زید یہ کون سی مثال ہے فاعل غلام کی مثال ہے ہاں تے سا غلام الرجل زید باللام کی مثال فاعل معرف باللام کی طرف مضاف کی مثال ہے فاعل معرف باللام کی طرف ہے مضاف کی مثال ہے مضاف کی مثال وہ فاعل کون ہے معرف باللام کی طرف مضاف اس کی یہ مثال ہے کس کی فاعل معرف باللام کی طرف مضاف یہ اس کی مثال ہے ہاں تے سا رجلن زیدن یہ کس کی مثال ہے یہ ہے سا فعل و ضمیر ممیز یہ ہر کمال ہے اس کی تمجیز ہے تو زید مخصوص بالضم میں ہند جی بام کیڑے کرم والے ہم تو علامہ نے فرمایا کہ سا بے سا کی مثال ہے سارے احکام میں کس میں سارے احکام او تھلے لکھے یعنی فاعل کے اسم معرف باللام ہونے میں معرف باللام کی طرف مضاف ہونے میں اور ضمیر فاعل بنے اور نکرہ منصوبہ کے ساتھ ممیز ہو جس طرح سے بے سا کا معمول ہے استعمال ہے سا کا بھی اسی طرح اور بے سا کا وہ استعمال ہے جو نعمہ کا استعمال ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو چار ہیں ان میں سے حبہ زا کو چھوڑ دیں حبہ زا میں حبہ فعل ہے زا فاعل ہے اور بعد میں مخصوص بالمد ہے وہاں صرف یہ ہے کہ تمجیز اور حال لانا جائز ہے درمیان میں یا آخر میں اور یہاں یہ ہے کہ ان کا فاعل جو ہے اس کی تین صورتیں ہیں یا خود معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا یا فاعل ضمیر ہوگی جو ان میں مستتر ہوگی اور وہ ممیز بنے گی نکرہ منصوبہ اس کی تمجیز آئے گی ماں بعد مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم سمجھیو گل اور بہر الزم بس اس کے لیے بھی دو فعل ہیں کما یکون للمدح فعلان او جویں مدح دے بھی دو فعل نہیں تیندے بھی دو فعل اے مطلب ہے ہن اگو نمبر ایک ان دو کا بے سا ہے دو کا حصہ ہے تین مثالاں جیسے بے سر رجل و امرن کن دی مثال ہے تھلے نال لکھے ہی نا اور بے سا غلام الرجل امرن فاعل معرف باللام کی طرف اور نال منع بھی کیتی ہے نا اور بے سا رجلن امرن فاعل ضمیر ممیز بندہ اس کا ادغام رکھ کے منصوبہ کے ساتھ دے ہاں اور دوسرا ان دو کا سا ہے ان دیا ان تین مثالاں جیسے سا الرجل زید اور سا غلام الرجل زید فاعل معرف باللام کی طرف مضاف اور سا رجلا زید فاعل ضمیر جس کی تمجید نکرہ منصوبہ اور سا بے سا کی مثل ہے سارے احکام میں جی اتباقی نہیں مانا سارے جی بہر الزام بس اس کے لیے بھی دو فعل ہیں اول ان کا بیسا جیسے بیسا راجل امر اور بیسا غلام الرجل امر اور بیسا راجلن امر اور ثانی ان کا سا ہے جیسے سا راجل زید اور سا غلام الرجل زید اور سا راجلن زید اور سا بیسا کی مثل ہے سارے احکام میں ہاں میں نے کیا اور بہرحال ضم پس اس کے لیے بھی دو فعل ہیں شابہ ایک ان کا بئسا جیسے بئس الرجل عمر اور بئس غلام الرجل عمر اور بئس رجلا عمر پتہ لگ رہی نا کیڑی کیڑی مثال ہے تین قسم جی اور ثانی ان کا اور سا جیسے سا نا بھائی ثانی ان کا سا ہے ان کا سا ہے جیسے سا الرجل زید اور سا غلام الرجل زید
اور ساء رجلا زید اور ساء بئسا کی مثل ہے سارے احکام میں. ہن اشیا دیکھ وجہ بے ایتھے تمجیز لانی جائز ہے. تمجیز لانی کندے وچ حبا زا وچ تے جدوں انہاں دا فاعل ہوے نا ضمیر نعمہ دا بے سا دا تے سا ادو تمجیز نکرہ منصوبہ لیونی واجب ہے کہ کوئی نہیں واجب آکھے نہیں واجب ہو تے ان دی تمیز لیونی کندی حبا زا دے زا دی. وجہ جواز تقدیم تمجیز دری جا نہ کہ در نعمہ و بیسا از مخصوص این کہ اس جگہ تمجیز اسم زیر سے ہے جو کہ زا ہے ازا ہے آیا ہوا ہے برخلاف نعمہ اور بیسا کہ اس جگہ میں تمجیز مستقن سے آتی ہے. مستتر ہو تو مستقن ہو آتی ہے اور بھی تمجیز ضمیر سے واجب ہے اور زا سے جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ برائے اظہار فضل ظاہر بر ضمیر کیونکہ اسم ظاہر کو فضیلت ہے کس پر؟ ضمیر پر. لہذا ضمیر کے لیے تو واجب ہے تمجیز کے لیے واجب نہیں ہے. اے گل مک گئی. بعضوں نے کہا ہے اگر تمجیز نعمہ میں اور بیسا میں نہ لائیں جب ضمیر فاعل بنے تو تمجیز اگر نہ لائیں تمجیز اگر نہ لائیں تو بعض مواضع میں مخصوص بالمدہ فاعل کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا. فاعل کے ساتھ جبکہ فاعل جو ہے نا جبکہ مخصوص بالمدہ معرف باللام ہو جبکہ تو ملتبس ہو جائے گا. جیسے نعم السلطان کیا اب یہاں پتہ نہیں چلے گا کہ فاعل ہوگا ضمیر ہے اور السلطان یہ مخصوص بالمدہ ہے کیونکہ معرف باللام ہے تو معرف باللام تو فاعل بھی ہوتا ہے تو رولا پہ جائے گا. اس لیے نکرہ منصوبہ لائیں گے نعم رجلن السلطان. اب پتہ چلے گا کہ سلطان فاعل نہیں ہے سلطان بلکہ فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر ہے جس کی تمجیز رجلن ہے جی. برخلاف حبا زا کے کہ اس میں یہ التباس ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ فاعلیت زا کی اس میں ظاہر ہے. مثلا حبا زا سلطان اگر ہو کیا ہو تو التباس ہے کوئی؟ کیوں؟ فاعل پتہ زا ہے مخصوص بالمدہ اے وجہ جی. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور کبھی مخصوص اس جگہ میں محذوف ہوتا ہے جیسا کہ نعمہ میں ہوتا ہے جبکہ زا سے منفرد آئے اس وقت نقل ضمہ عین کا اس کا بجانب فا. کبھی مخصوص دری جا محذوف میں شود جیسا کہ نعمہ میں اور کبھی حبا زا سے علیحدہ آتا ہے کلّا. سمجھائی جی وہ پچھلا مسئلہ ہے جی میں نعمہ دا مخصوص جو پتا ہوا تو محذوف کرنا جائز حذف کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ پچھے پڑھے نہیں مثالہ کہ نعمہ بیسا کا اگر مخصوص اور بالمدہ یا مخصوص بالضم کا پتہ ہو تو حذف کرنا. اسی طرح حبا زا کا مخصوص بھی کبھی کبھی حذف کرنا. اے نما مسئلہ ہی وہ یہ ہے کہ کبھی حبا کو زا سے اکیلا بھی لاتے ہیں نال زا کو نہیں ہوں. جب اکیلا ہوگا نا وہ سمجھ آنا پہ تو اس وقت ضمہ عین کا حابو با ہے نا حابو با وہ حبا بنیا تو ضمہ عین کا نقل کریں گے بجانب فا جائز ہے جیسا کہ حذف اس کا بھی جائز ہے. اب بنے گا حبا کی بنے گا اے نشانی ہوگی کہ جرا حبا بنائے تو کچھ ہو گیا ہے. وہ ہم چنی ہر چے بر وزن فا اولا ہو اس کو بھی یہی کر سکتے ہیں فا اولا کو. اور جدو مضاف ہوئے انہوں مدہ بھی بنا سکتے ہیں تے فا اولا ہوئے تے ضمہ نقل کر کے اسے بھی دے سکتے ہیں. حابو بانو حبا بھی تے حبا دو میں طرح جائز جے ماضی معلوم ہو اور مراد اس سے مدہ اور ضم ہیں جب یہ ہوں. اچھا جی جیڑی حبا زا دی تمیز ہونی ہے نا
کی ہونی ہے تمجیز. یہ تمجیز حبا زا کی دھیان کریں. حبا زا کی تمجیز, حبا کے زا کی تمجیز, حبا کے کی تمجید یہ تمجیز مخصوص کے مطابق ہوگی. یہ تمجیز افراد میں, تثنیہ میں, جمع میں, تذکیر میں, تانیث میں. سنیں زا نا زا ان دی جڑی تمجیز ہے وہ مخصوص کے مطابق آئے گی. کس میں؟ تعریف و تذکیر و تانیث میں, اور افراد تثنیہ جمع میں. برخلاف نعما کہ اس میں درا جا اس جگہ میں تمجیز واجب ہے جس وقت کے فاعل اس کا مضمر ہو, جیسا کہ گزر گیا. تو اس کی تمجیز جو ہے وہ اس کے فاعل کے مطابق ہوگی. یہاں تمجیز مخصوص کے مطابق ہوگی. نعمہ میں بے سا میں جو تمجیز ہوگی وہ نکرہ منصوبہ پچھلے صفحے دے پچھلے دیکھ نکرہ منصوبہ مفردہ لکھے ہی ہوتے, لکھے نکرہ مفردہ بھی صرف راجولن, انہوں مخصوص دے مطابق نہیں لے ہونا. انہوں نہیں گل سمجھی کہ بے سا نعمہ سا میں جو تمجیز ہے وہ ضمیر کے مطابق ہوگی, یعنی وہ صرف نکرہ منصوبہ مفردہ ہوگی. اور حبا زا کی جو تمجیز ہوگی یہ زا کے مطابق نہیں بلکہ ہوگی القسم الثالث فی حروفی. چلو جی تیسری قسم جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی قسم اسم کے بیان میں تھی, اس میں مرفوعات آئے, منصوبات آئے, مجرورات آئے, پھر توابع کی باس آئی. دوسری قسم جو ہے وہ کس میں تھی؟ افعال کے بیان میں. سنی گل تو فعل کی قسمیں بیان کی, پھر جو خاص خاص فعل ہیں افعال ناقصہ ہیں, افعال قلوب ہیں, اور افعال مقاربہ ہیں, اور افعال تعجب ہیں, اور افعال مد اور ضم ہیں, ان کی فصلیں علیحدہ بیان کی. اب تیسری قسم بیان ہو رہی ہے حرف کی. کلمے دے کنے پتر سن؟ دو دی شادی ہوگی, تیسرا ہوں جو رشتہ کرن چلے ہیں جی. تو تیسری قسم آگے کون؟ حرف. قسم ثالث حروف کے بیان میں جی. قسم ثالث حروف کے بیان میں. قسم ثالث حروف کے بیان میں. وقد مدا تعریفہ. سوال ہے کہ تسا قسمہ شروع کر دیتیاں تے تعریف کو کیتی کوئی نہیں. کہندے نے تواڈے بھی حافظ بعد ہی چلے گئے نے بھئی پہلے اسی تنہ دیاں تعریفاں کیتیاں سن شروع وچ, اسم دی بھی تے فعل دی بھی تے اوتھے کڈ کے بخا دے. میں پینڈو جے بندہ پتہ کو نہیں لگدا, جلدی کرو مینوں بخاؤ کتے لکھے کیڑے صفحے تے, کیڑا صفحہ ہیں جی. کی آکھے ٹھیک ہے نا یار. حرف کی تعریف محققین کا اختلاف ہو گئے. حرف کی تعریف, حرف ایسا کلمہ ہے جو نہیں دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے, بلکہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے غیر کی ذات میں ہے. کیونکہ جیسے من معنی اس کا ابتدا ہے اور یہ نہیں دلالت کرتا ابتدا پر مگر جب تک ذکر کرے کس سے ابتدا تو کس کی طرف. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کو نہ مخبر عنہ بنا سکتے ہیں نہ مخبر بھی بنا سکتے ہیں. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اسم اور فعل کی علامتوں سے بھوکا رہ سکتا ہے, بارودے جا نہیں سکتا. سمجھائیے نہ وہ اسم کی علامتیں قبول کرتا ہے نہ وہ غیرت ہے نا یار. غریب ہونا اور شے ہے, بغیرت ہونا اور شے ہے جی.
تو لہذا مطلب ہے کہ بھی یہ علامتہ قبول نہیں کرتا کندیاں نہ اسم دیاں تھے نافل اے میرا مطلب ہے جی تو حرف کے لیے کلام عرب میں فوائد ہیں ربط دو اسموں کے درمیان یا ربط دو فعلوں کے درمیان ربط اسم اور فعل کے درمیان ربط دو جملوں کے درمیان اور وغیرہ ذالک فوائد سے وہ فوائد جو پہچانے گا تو ان کو قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی اون آگے اور گزر گئی ہے تعریف حرف کی ایک منٹ پہلو جی اور تحقیق گزر گئی ہے تعریف حرف کی واقسامہ سبعۃ عشر حروف الجر و حروف المشبہۃ بالفعل والحروف 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 المشبہۃ جی نہیں تو پڑھ وحروف العطف وحروف التنبیہ وحروف النداء وحروف الایجاب وحروف الزیادۃ وحرف التفسیر مضاف لے بلا بھی تفسیر وحرف التفسیر وحروف المصدر وحروف التحدید وحروف التوقع وحرف الاستفهام وحروف الشرط وحرف الرد وتاء التانیث الساکنۃ والتنوین ونون التاکید نون نتنی دو نون تاکید نے واجہ تسنیہ ہے نون نے تو نونت تاکید ہے جی کہ ستیاں پڑھتا رہے عبارت ہوگی جی میں دی ہونی سی حرف کے اقسام حرف 17 اس حرف سے مراد حرف الف با تا تا جی نہیں کلام عرب میں جو کلمے کی تیسری قسم ہے با معنی ہے خواہ عامل ہے یا نہیں وہ علیحدہ گل ہے جو با معنی حرف ہیں ان کی 17 قسم ہے جو حرف کیا ہیں کلام عرب میں جو کلمے کی تیسری قسم ہے نا کیونکہ کلمے کی تعریف کن وقت نے کہ کلمہ لفظ ہے لفظ مفرد جو وضع کیا گیا معنی کے لیے تو معنی ہویا نا پھر جی تو تیسری قسم ہے حرف تیس حرف سے مراد وہ حرف جو کلام عرب میں با معنی ہے ان کی 17 قسمیں خواہ عامل ہے یا نہیں اس کو دخل نہیں وہ تو جو ہوں گے وہ آ جائیں گے بقایا یعنی با معنی حرف جو استعمال ہوتے ہیں ان کی حروف جر حروف مشبہ بالفعل حروف عطف حروف تنبیہ حروف ندا حروف ایجاب اور جواب دینے والے حرف اور حروف زیادت حروف با معنی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی زائدہ ہوتے ہیں جی تفسیر کے 2 حرف حروف مصدر حروف تحدید بھڑکانے والے سارے ہوندے پہ نامیر چ پڑھے نے حروف توقع اور استفہام کے 2 حرف اور حروف شرط اور ردا کے اور جھڑکنے کا حرف ایک کے وہ اور تائے تانیث ساکنہ اے بھی معنی دین دیئے کون ساکنہ زہرا بات دا کی معنی ہے مارا اسے ایک عورت نے عورت والا معنی کتوں کٹیا جی اے مطلب ہے جی اور تنوین کون اے بھی کیے حرف جڑا معنی دینا تنوین 5 قسم دی ہے تنوین معنی دیتی ہے اور تاکید کے 2 نون یہ بھی با معنی ہے اور یہ سارے کیا ہیں اور اقسام حرف کے 17 ہیں حروف جر اور حروف مشبہ بالفعل اور حروف عطف اور حروف تنبیہ تنبیہ کرنے کے لیے اور حروف ندا اور حروف ایجاب اور حروف زیادت اور 2 حرف تفسیر کے اور حروف مصدر وہ جو جملے پر آئیں تو آ کر یا فعل پر آئیں تو اس کو بتاویل مصدر کر دیتے ہیں اور حروف تخدید اور حروف توقع اور 2 حرف استفہام کے اور حروف شرط اور حروف ردا حرف ردا اور تائے تانیث ساکنہ اور تنوین اور تاکید کے 2 نون جی اور اقسام 17 ہیں حروف جر اور حروف مشبہ بفعل اور حروف العطف اور حروف تنبیہ اور حروف الندا اور حروف ایجاب
اور حروف زیادت اور تفسیر کے 2 حرف اور حروف مصدر اور حروف تحدید اور حروف توقع 2 حرف اور حروف شرط اور حرف رد اور تائے تانیث ساکنہ اور تنوین اور تاکید کے 2 نون. چلو بھائی